السلام علیکم ویورز، بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کیا۔ ویورز، اکثر ہم نے گھر خریدنا ہو یا پلاٹ خریدنا ہو یا کوئی فائل خریدنی ہو کسی سوسائٹی میں، تو ہمارا جو ڈائریکٹلی واسطہ پڑتا ہے وہ سوسائٹی میں موجود ڈیلرز کے ساتھ پڑتا ہے۔ اور اکثر ڈیلر حضرات جو ہیں ہمیں سوسائٹی کے بارے میں اس طرح سے چیزیں نہیں بتاتے ہیں کہ جو وہاں پہ رہنے والا ایک ریزیڈنٹ ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ اچھی چیزیں کیا ہیں اور یہاں پہ پرابلمز کیا ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ پرابلمز ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور اس کو اوور کم جو ہے وہ چاہتی ہے ہر سوسائٹی کرے۔ آج کی ویڈیو ہماری بڑی اہم ہے کہ جس میں ہم آپ کو ریزیڈنٹس کا پوائنٹ آف ویو بتانے جا رہے ہیں، اور آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملے گی اس ویڈیو سے۔ تو جو سب سے پہلا ریزیڈنٹس کا ایشو ہے پارک ویو کے سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ پارک ویو سٹی لاہور میں صرف ایک سکول ہے اور کالج ہے کہ جس کا نام دی نیشنل اسکول اینڈ کالج ہے، اور سوسائٹی یعنی کہ وی این گروپ خود اس کو آن کرتا ہے۔ اور اگر پرابلم کیا ہے اسکول کے اندر کہ یہاں پہ فی کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ فی جو ہے اسکول میں کافی زیادہ ہے۔ اب پارک ویو سٹی لاہور زیادہ تر تقریباً 60 to 70% جو کٹنگ ہے وہ 5 مرلے کے گھر ہیں یہاں پہ اور پلاٹس ہیں۔ 5 مرلے کے گھر میں ایک مڈل کلاس بندہ رہ رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی اسکول کی 14,000 یا 15,000 فی ہے اور کسی کے 2-3 بچے پڑھنے والے ہیں، تو ہر بندہ 40,000 50,000 پر منتھ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے پارک ویو کے کافی زیادہ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ ڈیفرنٹ سکولز کے اندر پڑھتے ہیں، موسٹلی جو ٹھوکر پہ اویلیبل ہیں یا ای ایم ای میں اویلیبل ہیں یا محافظ ٹاؤن پہ اویلیبل ہیں۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ سوسائٹی نے ریسنٹلی اناؤنس کیا، جو سوسائٹی کے سی ای او ہیں شعیب صدیقی صاحب، کہ جی سوسائٹی میں ایک اور سکول بننے جا رہا ہے، اور پریویسلی وہ اناؤنس کر چکے ہیں جی کہ ایک بوائز کیمپس ہو جائے گا اور ایک گرلز کیمپس ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں سوسائٹی اس چیز کو کنسیڈر کرے اور فی کے معاملات جو ہیں وہ کم ہو جائیں۔ دوسرا پرابلم جو سوسائٹی کے ریزیڈنٹس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس وقت، وہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے۔ الیکٹریسٹی کے جو چارجز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور وہ خالی پارک ویو میں نہیں، پورے لاہور کے اندر اس وقت جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ الیکٹریسٹی کے چارجز جو ہیں وہ اچھے خاصے ہیں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ پارک ویو وابڈا سے الیکٹریسٹی لے کے بھی دے رہا ہے، جنریٹر کے تھرو بھی دے رہا ہے، تو کچھ بلاکس میں ریزیڈنٹ ایشو یہ کرتے ہیں جی کہ وہاں پہ یونٹس کی جو ہے وہ فلکچویشن ہوتی ہے۔ تو یونٹس کی فلکچویشن سے مراد کہ وہاں پہ جو لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے فیوچر میں اگر ہم دیکھیں تو سلوشن جیسے ہی روڈا سے اپروول ہو جائے گی تو سوسائٹی آلریڈی ایک گرڈ اسٹیشن بنا رہی ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو اس کا ایشو ہے کہ وابڈا کا میٹر کا ایشو ہے وہ بھی سولو ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اور نو ڈاؤٹ پچھلے 2 سے 3 سال میں کافی زیادہ امپرومنٹ آئی ہے اس چیز کے اندر، اور کافی زیادہ اوور کم کر لیا ہے سوسائٹی نے اس چیز کو۔ بٹ اگین کچھ ریزیڈنٹس یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک تو الیکٹریسٹی کی پرائس کافی زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ جو فلکچویشن ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ لوڈ شیڈنگ تو ایسا اب پورے ملک میں ہے، بٹ کمپیریٹیولی لاہور کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہاں سے بہت کم لوڈ شیڈنگ ہے پارک ویو سٹی کے اندر۔ تیسرا پرابلم یہ ہے جی کہ پارک ویو سٹی کے اندر کوئی اس طرح سے ہاسپٹل اویلیبل نہیں ہے میسو لیول کا۔ 2 سے 3 چھوٹے جن کو ہم کلینکس کہہ سکتے ہیں وہ اویلیبل ہیں، بٹ ہاسپٹل جو ہے وہ کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ اور جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہے وہ فروخ ہاسپٹل ٹھوکر نیاز بیگ پہ جو ہے وہ پڑتا ہے، اور وہاں پہ ٹھوکر پہ ہی کچھ پرائیویٹ اور ہاسپٹلز ہیں، بٹ جو بڑا گورنمنٹ ہاسپٹل جو پارک ویو سٹی کے قریب ہے وہ ہے جناح ہاسپٹل کینال پہ۔ آلموسٹ وہ 15 to 20 منٹس کی ڈرائیو ہے پارک ویو سٹی سے۔ تو ہاسپٹل کا اناؤنسمنٹ آلریڈی ایک دفعہ جو سوسائٹی کے اونر ہیں علیم خان صاحب وہ کر چکے ہیں کہ وہ فیوچر میں پلان رکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر ایک میڈیکل کالج بنانے کا، ایک ہاسپٹل بنانے کا اور ایک یونیورسٹی بنانے کا۔ بٹ کرنٹلی ہاسپٹل کا پرابلم جو ہے وہ سوسائٹی کے ریزیڈنٹس کے لیے نیئر بائی سوسائٹی کی پریمیسز میں وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جی سوسائٹی کے اندر جو اگلا پرابلم جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے گروسری اسٹور کا نہ ہونا ہے یا کسی بہت بڑے بیکری برانڈ کا یہاں پہ نہ ہونا ہے۔ چھوٹے کافی زیادہ گروسری اسٹورز ہیں، اور بٹ یہاں پہ اگین سوسائٹیز کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کسی لوکل ایریا میں کوئی گروسری اسٹور ہے وہاں پہ۔
تو کوئی بڑا گروسری اسٹور لائک جلال سنز، الفتح وہ اویلیبل کرنٹلی نہیں ہے، بٹ دی واک کے اندر ہم فیوچر میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے پلازاز بن رہے ہیں تو کوئی بڑی چین جس میں بیکری ہو یا الفتح ہو یا جلال سنز ہو وہ بھی ہم فیوچر میں سوسائٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو پرابلم جو سوسائٹی کے ریزیڈنٹ کے لیے ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے۔ انٹرنیٹ کافی زیادہ بلاکس میں پی ٹی سی ایل کی جو ہے وہ لائن بچھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹی، بٹ کافی بلاکس ایسے ہیں کہ جہاں پہ ابھی پی ٹی سی ایل کے لینڈ لائن کی جو فیسلٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو دوسرے نیٹ ورکس ہیں وہاں پہ موو کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کے ریزیڈنٹس کو۔ اس کے علاوہ جو پیچھے والے بلاکس ہیں جس میں پلاٹینم آ جاتا ہے اور ڈائمنڈ بلاک آ جاتا ہے، کچھ ریزیڈنٹس کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ سگنلز کے جو ہیں وہ ایشوز ہیں، کہ جس طرح سے گھر کے باہر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو موبائل سگنلز کے جو ہیں وہ ایشوز آتا ہے۔ تو بالکل ہو سکتا ہے یہ کیونکہ اس ایریے میں کوریج نہیں ہے اس طرح سے اس چیز کی جو ڈفرینٹ ٹاورز ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ جیسے ہی روڈال کی اپروول آ جائے گی تو یہ پرابلم جو ہے وہ سوسائٹی اس کو کنسیڈر کرے گی اور سوسائٹی کو جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ گیس کا پرابلم، اس کو میں پرابلم تو نہیں کہوں گا، بٹ کیونکہ وہ پورے لاہور کے اندر ہے کہ جتنی بھی بڑی سوسائٹیز ہیں لاہور کے اندر وہاں پہ جو گیس کی فیسلٹی ہے وہ اس طرح سے ایز سچ اویلیبل نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی کرنٹلی اویلیبل نہیں ہے۔ بٹ اگین ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا تھا اس میں جو سی ای او ہیں شعیب صدیقی صاحب کے، انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم جیسے ہی روڈا سے اپروول ہو جائے گی تو لوگوں کو وابڈا کا جو میٹر ہے اور گیس ہے وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گی فیوچر کے اندر۔ تو لیٹس سی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جو ریزیڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں کہ لائک کمیونٹی کلب ابھی نہیں ہے کہ جس طرح سے کوئی گیٹ ٹوگیدر کی جگہ ہو تو وہاں پہ لوگ جا کے جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکیں یا اپنا ایونٹ کر سکیں، یا پھر کوئی جم ہو یا کوئی اس طرح سے فیسلٹی ہو فیملی کے لیے۔ بٹ اگین پھر بھی آپ کے ذہن میں کویسچن ہوگا کہ اگر اتنے ایشوز ہیں تو پھر بھی پاکیو سٹی گرو کس طرح سے کر رہا ہے؟ تو گرو کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی کی بات ہوتی ہے تو جو مین چیز ہوتی ہے وہ سوسائٹی کی لوکیشن ہوتی ہے۔ آپ کو لاہور کے اتنے قریب کوئی اور جگہ اویلیبل ہوگی ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان پرابلمس کو لوگ اس طرح سے کنسیڈر نہیں کر رہے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی حد تک یہ پرابلمز ہر سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ لاہور کی کتنی بھی بڑا نام ہے کہ وہاں پہ یہ پرابلم کچھ نہ کچھ لوگ فیس ضرور کر رہے ہیں۔ اور لوکیشن اچھی ہے صفائی کے لحاظ سے لاہور میں آپ کو اور بڑی صاف ستھری سوسائٹیز ملیں گی، بٹ اگین یہاں پہ آپ کو صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ بڑا اچھا ملے گا۔ لوکیشن بڑی اچھی ہے، ود ان دی پریمیسز آف ٹھوکر نیاز بیگ 3 کلومیٹر دور ہے اور 5 سے 7 منٹ کا رستہ ہے۔ اسی طرح سے اور کافی زیادہ سوسائٹی کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سوسائٹی کی لوکیشن ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر کے اندر یہ جو تھوڑے بہت ایشوز ہیں اس پہ سوسائٹی جو ہے وہ اوور کم کرے گی اور ریزیڈنٹس کے لیے جو ہے وہ میکسیمم آسانی ہوگی۔ کرنٹلی یہ کچھ پرابلمز ہیں وہ ہیں جو کہ ہمیں ریزیڈنٹس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ملا ہے، اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم شروع سے ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ ہمیں آئیڈیا اس چیز کا بھی ہے کہ جو ڈیفرنٹ ڈیلرز ہیں وہ اس چیز پہ ہر ڈیلر نے تقریباً آج کل اپنا یوٹیوب ویڈیو بنایا ہوا ہے، تو نہ تو ہم ڈیلنگ میں جاتے ہیں، نہ ہی اس طرح سے کوئی غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے امیج کو خراب کرتے ہیں۔ ہم اپنا ایک جو اچھا پوائنٹ آف ویو، نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ہے وہ شیئر کرتے ہیں پاکیو کے حوالے سے، اور اس طرح سے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے رہیں گے۔ اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ جیسے ہی روڈا سے اپروول آ جائے گی تو کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو جائیں گی۔ اگلی نیوز یہ ہے کہ رنگ روڈ کا جو صدرن لوپ 3 ہے جو اڈا پلاٹ تک بنا ہوا تھا، اس سے آگے صدرن لوپ 3 بننا تھا، تو وہ اس پہ کام شروع ہونے لگا ہے، تو یہ ملتان روڈ تک 8 کلومیٹر تک بن جائے گا۔ تو فیوچر میں جب رنگ روڈ پلانڈ ہے، آلریڈی رنگ روڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ مینشنڈ ہے،
کہ سدرن لوپ جو 4 ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے گلشن راوی کو ملتان روڈ کے ساتھ بیریئر ٹاؤن جہاں پہ اترے گا رنگ روڈ. تو اگین یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوگا فیوچر میں سوسائٹی کے لیے. تو مجھے امید ہے جی کہ چیزیں انشاءاللہ اور بہت بہتری کی طرف جائیں گی, اور جیسے ہی روڈا سے اپروول آئے گی یہاں پہ پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اور ویسے بھی لاہور میں اس کے اتنے نزدیک اور کوئی اتنی میسو لیول پہ سوسائٹی اویلیبل نہیں ہے کہ جس کے اندر انفراسٹرکچر اس طرح سے ہو. تو بہت شکریہ جی آپ کا اس ویڈیو کو لائک کرنے کا, اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے, انفارمیشن ملی ہے, کمنٹ میں ضرور مینشن کریں اپنا پوائنٹ آف ویو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.